اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں شکر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے تہجد کی نماز کا ذریعہ معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولا رکھتا ہے، اور جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچیں خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے دیا اسے، کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کوئی بھی دیکھ بھی نہیں رہا اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے اٹھتے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہارے طویل سجدے دیکھ رہا ہے۔ وہ رب تمہاری سسکیاں بھی سن رہا ہے اور تمہارے صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے آ رہے ہو۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہے ہو۔ جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس طرف کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو رب تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیا معلوم وہ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا سما بنا رہا ہو۔ جس ادھوری قصے نے تمہیں اللہ کی پہچان کرائی ہے وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کچھ لاحاصل قصے ہی اپنی حقیقی رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں اور وہی قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارا راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا رائے گاہ نہیں جائے گا۔